لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ آج کا یہ عظیم الشان دن عید الاضحیٰ کے نام سے مسمى ہے، اور یہ انتہائی خوشی کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل کا دن ہے، اللہ کے انعامات کے مکمل کرنے کا دن ہے۔ اس میں ہم اور آپ کو اپنے اللہ کا بار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ہر لحظہ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک دن آئے گا قیامت کا جب ان تمام اعمال کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ جیسے دنیا میں جب گرمی لگتی ہے تو انسان چھاؤں کی طرف بھاگتا ہے، جب انسان کو زیادہ گرمی لگتی ہے، جب دیکھتا ہے کوئی اے سی کا کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن، تو وہاں بھاگتا ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے اے سی کے نیچے، عرش کے نیچے اللہ رب العزت ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص امام عادل ہے۔ عادل حکمران کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ حکمران آدمی گھر کا بھی ہوتا ہے، علاقے کا بھی ہوتا ہے، ضلع کا بھی ہوتا ہے، ملک کا بھی ہوتا ہے، اپنے گھر کا بھی ہوتا ہے۔ ان ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ اور ہم سے پوچھ گچھ کریں گے کہ بھائی آپ نے اللہ کی کتنے حقوق ان اپنے گھر والوں سے ادا کروائے۔ دوسرے نمبر پر جس شخص کو اللہ رب العزت عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین میں ختم کی ہوگی۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی اللہ کے دین میں گزاری ہوگی۔ اسی جوانی میں، اب جوانی انسان کی 15-18 سال سے 16 سال سے شروع ہوتی ہے، اسی میں اس کی زندگی اللہ رب العزت کے دین میں، اس کے نشر و اشاعت میں اس نے اپنی زندگی لگا دی۔ دوسرا شخص یہ ہے۔ تیسرا شخص جس کو اللہ رب العزت عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ایک نماز پڑھی مسجد کی طرف، دوسری نماز پڑھی مسجد کی طرف، تیسری نماز پڑھی مسجد کی طرف، گھر چلا گیا کہیں اس کا کام ہے آگے پیچھے، تب بھی اس کا دل مسجد کی طرف ہے کہ مجھے اذان دینی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے مسجد کی صفائی کرنی ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہو۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے تھے تاریکیوں میں، تو ان کے ہاتھ میں عصائیں ہوتی تھی، ان عصاؤں سے اللہ رب العزت نور کی روشنیاں نکالتا تھا جیسے آج کل ٹارچ ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو تاریکیوں میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کا دل معلق ہو، لٹکا ہوا ہو اللہ کے گھر کے ساتھ۔ چوتھا شخص جس کو اللہ رب العزت عرش کے نیچے جگہ دے گا، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ 2 شخص جن کی دوستی اللہ رب العزت کے لیے ہو، وہ 2 شخص
جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العزت کے لیے ہو، وہ دو شخص جن کا چلنا پھرنا اللہ رب العزت کے لیے ہو، اللہ کے دین کی وجہ سے وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی وجہ سے وہ جدا بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے بیٹھے، مشورہ کیا کہ دین کی نشر و اشاعت کس طرح کریں، دین کو کس طرح بلند کریں، دین کے اسلام کے کلمے کو کس طرح پوری دنیا میں پھیلائیں۔ جو اس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں اور کسی سے اگر جدا ہوتے ہیں تو دین کی وجہ سے کہ بھائی اس شخص کا دین سے تعلق نہیں ہے یا دین سے بغض رکھ رہا ہے، اس سے جدائی کر رہا ہے، تو ایسے چوتھے نمبر پر اس شخص کو بھی اللہ رب العزت عرش کے نیچے عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں وہ شخص ہوگا رجل طلبت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک نوجوان ہے، اس کو کوئی عورت منصب والی اور خوبصورت حسن والی اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وجہ سے وہ خوف رکھتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پانچواں شخص یہ ہے جس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل نامی کے نام سے، وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا لیکن گناہ کرتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ کچھ قرض دے دیں۔ اس نے کہا آپ کو تو علم ہے، کفل نے کہا کہ میں قرض دیتا ہوں لیکن گناہ کرتا ہوں۔ بہرحال اس عورت نے مجبور ہو کر کے 3-4 دن آئی گئی، اس شخص نے اپنی شرط یہی کفل نے رکھی، آخر مجبور ہو کر وہ عورت تیار ہو گئی گناہ کرنے کے لیے کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ جب وہ گناہ کرنے کے ارادے سے اس کے قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ایک دن آئے گا جس میں فیصلہ ہوگا، اللہ سے تو ڈر۔ تو کفل پیچھے ہٹ گیا، روایات میں آتا ہے، اور اس عورت کو اس نے پیسے دیے اور کہا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے پیسے دیے، قرضہ بھی نہیں ہے اور میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، آپ یہ پیسے لے جائیں۔ روایت میں آتا ہے اسی رات میں اس کفل کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں جب انتقال ہوتا تھا صبح دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے یا یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص متقی ہے یا یہ شخص گناہ گار ہے۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے کفل کی صرف اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفل کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے اور اس کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ خواجہ مشکی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بہت نیک صالح آدمی گزرے ہیں خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو بھی ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، اس نے کہا میں گناہ سے دور رہتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور گناہ سے دور رہتا ہوں۔ عورت نے بہت تنگ کیا، کوئی راستہ بھاگنے کا نہیں تھا، تو اس نے کیا کہا کہ چلو میں اپنی قضاء حاجت پوری کر کے نکلتا ہوں۔ تو وہ چلا گیا باتھ روم میں، واش روم میں، اور وہاں پر اس نے کیا کیا، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اس نے باتھ روم کر کے اپنے جسم پر پورا باتھ روم لگایا اور باہر نکلا۔ تو عورت نے کہا یہ تو بڑا پاگل بیوقوف ہے، اس لیے دروازہ کھولا اور اس کو بولا چلے جاؤ۔ باہر آیا اور ایک بہت بڑے دریا میں اس نے 7-8 مرتبہ اپنے آپ کو دھویا، 2 درہم کا اس نے صابن اور سرف جو بھی تھا اس ٹائم میں وہ لے کر کے اپنے آپ کو دھویا۔ پھر بھی ڈرتا رہا کہ اب جب میں جاؤں گا اپنے استاد کے پاس، شیخ کے پاس سبق میں، ایسا نہ ہو میرے کپڑوں یا جسم سے بدبو نہ آئے۔ جب کلاس میں درسگاہ میں استاد کے پاس پہنچا تو سب شاگردوں نے اور استاد نے فرمایا بیٹا آج تو تیرے سے مشک اور عنبر کی خوشبو نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا استاد جی میں تو 7 مرتبہ فلاں دریا میں اپنے آپ کو دھو کر کے آیا ہوں۔ اس نے سمجھا یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، بار بار انہوں نے سمجھایا لیکن بتلایا کہ بھائی تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے جسم سے تو میں نے تو 7 مرتبہ اپنے آپ کو دھو کر کے باہر نکلا ہوں۔ اس نے سمجھا کہ یہ مجھے مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ رات کو خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا استاد کو اور اس نے فرمایا کہ اس نے 7 مرتبہ اپنے آپ کو دھویا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیج کر اس کے جسم پر مشک اور عنبر کو ملا ہے۔ یہ مشک اور عنبر جنت کی خوشبو ہے، اس کے جسم سے جب تک زندہ رہے گا اس کے جسم سے یہ خوشبو جاتی رہے گی۔ اس لیے وہ بزرگ اور اللہ والا خواجہ مشکی کے نام سے مشہور اور معروف ہو گیا۔
تو اگر گناہ کی دعوت آ جائے تو انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کو دور کرے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔ چھٹا وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور چھٹا وہ شخص جو صدقہ کرے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ اللہ کی رضا کے لیے خیرات اور صدقہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو جیسے ہم اور آپ ہیں، ایک ہاتھ سے دیا اور پھر 50 جگہ اس کو مولوی کو یا کسی بزرگ کو یا کسی غریب کو یا کسی بیوہ کو 50 جگہ اس کو تانے اور پیغور دیتے ہیں کہ آپ کو تو میں نے دیے تھے 10,000 روپے، آپ کو تو دیے تھے میں نے 5,000 روپے۔ یہ احسان جتلانے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا ہے، یہ انسان کو رسوا اور خوار کرتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان صدقہ اور خیرات کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو چھٹا وہ شخص جس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، وہ شخص ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے دیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، مانے کسی کو بتلائے نہ، ریا اور نمود نہ کرے۔ ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، کمرے میں بیٹھ گیا یا ایسے ہی کہیں جگہ تنہا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کے آنسو ایک قطرہ 2 قطرے بہہ پڑے، تو یہ روایت ہے 7ویں آدمی کی کہ یہ شخص بھی اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگوں کو کتنی آسان بات ہے۔ نمبر 1، عادل حکمران، چاہے گھر کا ہو، چاہے علاقے کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، بڑا نگران، یہ عادل، ظالم نہ، اور دوسرے نمبر پر جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین میں خرچ کی ہوئی ہو۔ چوتھا، وہ شخص جن کی اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی ہو۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، وَذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ یا آنسو بہہ پڑے۔ ان 7 شخصوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا، جن لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے تو گارنٹی اور سرٹیفکیٹ اور سند ہے کہ یہ شخص پکا ٹکا جنتی ہے، اس شخص پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت حدیث پاک میں آتی ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، 3 لوگ ہیں جن سے اللہ ان کے ساتھ عشق اور محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص ہے جب لوگ مجاہدین جا رہے ہیں اور لڑنے کے لیے کفر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سارے بھاگ گئے لیکن یہ اللہ کے لیے لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ ایک یہ شخص ہے، اس کو اللہ پاک اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنے محبوب کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کوئی آدمی کہیں چلا گیا کسی کے پاس، ایک آدمی کسی گاؤں میں چلا گیا، اس کا کوئی تعلق اس گاؤں اور محلے میں نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہو گئی، اس گاؤں میں گیا، ایک آدمی کو بولا میری فلانی ضرورت ہے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے، کئی لوگوں سے ملا، سب نے انکار کر دیا، لیکن ایک شخص نے اس کو سائیڈ میں لے جا کر کے، کونے میں لے جا کر کے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ دوسرا شخص یہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ اسے پیار اور محبت کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جب کچھ لوگ قافلے میں چل رہے ہوں، سفر میں چل رہے ہو، کہیں پر رات کو پڑاؤ ڈالا، تھک گئے کہ بھائی رات کو اب یہاں پر آرام کرنا ہے، وہ سارے لوگ سو گئے اور اس شخص نے اپنا چادر اور مصلی بچھایا اور اپنے اللہ کے سامنے یہ رونے لگ گیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ تیسرا شخص یہ ہے جس سے اللہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ آسان باتیں ہیں کہ ہم اپنے رب العزت سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں، دین متین پر ہم چلے۔ عارضی زندگی ہے چند دن کی، موت کا 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بولنے، آپ کے سننے کو اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اب امید کی